بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہے 25 ستمبر، سال ہے 2019 اور دن ہے آج بدھ کا۔ آج مختلف خبریں ہیں، لیکن سب سے پہلے وہ خبر بھی ہے اور کچھ سوچنے والی بات بھی، اور بہت ہی سنجیدہ نوعیت کی بات ہے، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج زلزلہ آیا بڑا خوفناک، اور زلزلہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، ضلع جہلم، میرپور اور پنجاب میں بھی اس کے جھٹکے محسوس کیے گئے، پشاور میں، ایبٹ آباد میں، ان علاقوں میں جھٹکے محسوس کیے گئے۔ لیکن جو سب سے زیادہ متاثر ہوا علاقہ، بلکہ ہوا ہی ایک ہی علاقہ متاثر ہوا، اور وہ تھا میرپور آزاد کشمیر، منگلا ڈیم اور اس کے ارد گرد کے سراؤنڈنگ ایریاز۔ یہیں پہ مکانات گرے، سڑکیں پھٹ گئیں، پل گر گئے، اور عمارتیں بھی اسی ایریا میں گریں، جاتلا اور میرپور، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے منگلا ڈیم بھی ہے۔ پھر منگلا ڈیم میں بھی اس کے اثرات محسوس کیے گئے، پانی گدلا ہو گیا، کیونکہ جو نیچے جمی ہوتی ہے مٹی، اور جو جھٹکے محسوس کیے گئے اس کی وجہ سے وہ مٹی اوپر آ جاتی ہے، اور مٹی جب اوپر آتی ہے تو پانی گدلا ہو جاتا ہے۔ ٹربائنز بند کرنا پڑی، کیونکہ جو ریت ہے وہ اس میں چلی جاتی ہے ٹربائنز میں، تو وہ افیکٹ کرتی ہیں۔ ابتدائی طور پہ جو رپورٹ آئی وہ ہے کہ منگلا ڈیم بالکل محفوظ ہے، منگلا ڈیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن وہ ایریا میرپور آزاد کشمیر اور منگلا ڈیم کے ارد گرد کا علاقہ جو ہے وہ متاثر ہوا ہے، وہیں پہ جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا۔ اکتوبر 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا اس کی جو بھی گہرائی تھی وہ بھی 10 کلومیٹر تھی، لیکن اس کی شدت 7 پوائنٹ کچھ تھی۔ آج کا جو زلزلہ آیا وہ سپٹمبر کی آج 24 تاریخ تھی، گزشتہ روز آیا، تو اس کی بھی ڈیپتھ جو ہے گہرائی 10 کلومیٹر تھی، 5.8 تھی شدت۔ زلزلہ بالعموم جو آتا ہے تو وہ ایک پوری پٹی کو تباہی پھیلاتا ہے، جہاں جہاں سے اس کی فالٹ لائن ہوتی ہے۔ اکتوبر 2005 کا زلزلہ میں نے خود رپورٹ کیا، اور اس میں بھی کے پی کے کا علاقہ، آزاد کشمیر کا علاقہ، باغ، میرپور، مظفر آباد، ایک پورا زون تھا جو تباہی جہاں مچائی اس نے۔ پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ لیکن یہ والا زلزلہ جو ہے آخر کیوں صرف میرپور اور منگلا ڈیم کے ارد گرد اور منگلا ڈیم کو اس نے متاثر کیا، یہ ایک کویشچن ہے جس پہ کام ہو رہا ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن یہ سوچا ضرور جا رہا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے۔ تو خیر، یہ اللہ کا شکر ہے، بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود 20 سے زیادہ جانیں ضائع ہوئی ہیں، شہید ہوئے ہیں لوگ، اور مالی نقصان ہوا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا، گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں، سڑکیں پھٹ گئیں، اور نہر کے پل جو ہیں وہ گرے ہیں، اور ابھی بھی جاتلا کا علاقہ جو ہے وہ بھی متاثر ہے، اور وہاں پہ ریسکیو کا کام ابھی تک چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن دوسری جانب ہم نے دیکھا مقبوضہ کشمیر میں بھی یہ زلزلہ آیا، لیکن وہاں پہ مودی، جس کو ہم ہٹلر کہتے ہیں، اس نے ایک لمحے کے لیے بھی کرفیو میں نرمی نہیں کی۔ عالمی برادری کیا کر رہی ہے؟ عالمی برادری کا ضمیر کب جاگے گا؟ یہ ابھی تک تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ اب ہم چلتے ہیں نیو یارک میں۔ آج نریندر مودی اور ٹرمپ کی ملاقات اور میڈیا ٹاک ہوئی۔ اس میں ٹرمپ کے بھی تیور کچھ بدلے سے تھے، اور اس نے ایسی گفتگو کی کہ جس سے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ پاکستان کو تھریٹ بھی کر رہا ہے، اور جو انڈین جرنلسٹ کویشچنز پوچھ رہے ہیں اس کو ایکنالج کر رہا ہے، جو پاکستان پہ الزامات تھے
دہشت گردی کے، یہ کیوں راتوں رات ان کا بیہیویئر چینج ہوا ہے؟ اطلاعات یہ ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان یعنی کہ پاکستان پہ کچھ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی، لالی پاپ دینے کی کوشش کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ آپ نریندر مودی سے اسی وزٹ میں ملاقات کر لیں، شیک ہینڈ کر لیں اور معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے پہل کریں۔ لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے ایسا کرنے سے معذرت کی ہے ہماری اطلاعات کے مطابق، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک کرفیو ختم نہیں ہوتا، جب تک مقبوضہ کشمیر کی صورتحال معمول پہ نہیں آتی، تب تک ایسا ممکن نہیں ہے۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ایکٹ کیا ہے مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کرنے کے بارے میں نریندر مودی نے، انڈین گورنمنٹ نے، اس کو ریورس ہونا چاہیے، خصوصی درجہ بحال ہونا چاہیے مقبوضہ کشمیر کا۔ تو اس کے بعد ہی بات، کیونکہ بار بار جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ثالثی کا کہتے ہیں، تو پاکستان کی طرف سے پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وزیر اعظم عمران خان نے اس طریقے سے دیا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، اس کے بعد ہی ماحول ایسا ہوگا کہ نریندر مودی سے بات کی جا سکتی ہے اور پاکستان پہل کر سکتا ہے۔ لیکن پرائم منسٹر نے یہ بات نہیں مانی، یعنی کہ پاکستان نے ٹرمپ نے جو ایک لالی پاپ دینے کی کوشش کی، چکنی چپڑی باتیں کرنے کی کوشش کی، وہ اس میں ہم نہیں آئے۔ لہٰذا آج نریندر مودی کے ساتھ جو میڈیا ٹاک تھی، ٹرمپ کی اور انڈین جرنلسٹوں کے جو سوال تھے، پلانٹڈ کویسچن تھے، ان کا پھر جواب تھا، یہ سارا اس تناظر میں دیکھنا چاہیے اور ہمیں ہرگز پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ناظرین آپ سوالات پوچھتے ہیں، میں نے دیکھا 2-3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے سوالات جو آتے ہیں، تو آپ میں سے ہی کچھ دوستوں نے یہ بھی کہا کہ میں کوئی کیا کہنا چاہیے کہ میں بے وقوف بناتا ہوں یا کوئی اندھیرے میں رکھ رہا ہوں کہ امریکہ سے شاید ہمیں کوئی توقع نہیں۔ ہرگز نہیں، میں اندھیرے میں نہیں رکھ رہا، ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کی طرح مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ تو بات طے شدہ ہے کہ یہود و ہنود جو ہیں وہ پاکستان کے مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی زمینی حقائق، گراؤنڈ ریئلٹی ہے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ مسلمان اس وقت طاقت میں بھی نہیں ہیں۔ مسلمان اس وقت باوجود اس کے کہ جناب ہم مختلف سلطنتوں کے مسلم حکمران موجود ہیں اور سلطنتیں ہیں، ہمارے ملک بھی ہیں آزاد، لیکن ہم عملاً ایسا ہے نہیں، ہم سب محتاج ہیں۔ وہ خواہ دولت مند اسلامی ملک ہیں یا تگڑے دفاعی ملک ہیں، وہ بھی امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، اور امریکہ اس وقت یہ بھی گراؤنڈ ریئلٹی ہے، زمینی حقیقت ہے بہت بڑی کہ امریکہ ہی اس وقت ایک واحد سپر پاور ہے، اور اس لیے ہم اس کے ساتھ سر پہ وہ ٹکر مار کے کو مقابلہ کرنے والی بات، اپنا سر بھی نہیں پھڑوانا چاہتے، اور اس کے انہی حالات میں کوئی نہ کوئی کام لیا جا سکتا ہے تو یہیں سے راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ مقبوضہ کشمیر کا جو ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، ہیومنیٹیرین ایشو ہے، وہ پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ اس لیے تو میں جو بھی بات کرتا ہوتا ہوں تو اس میں یہ چیزیں بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہیں، مجھے بھی پتہ ہے اس بات کا کہ امریکہ سے یا صدر ٹرمپ سے ہم کوئی بہت بڑی خیر کی توقع نہیں لگا سکتے۔ خیر، ترکی جوائنٹ سیشن، جوائنٹ کہہ رہا ہوں، جو UN جنرل اسمبلی کا سیشن آج اوپننگ ہو گئی، صدر ٹرمپ نے تقریر کر دی، لیکن جو سب سے ایک اور چیز عمران خان اور ٹرمپ ملاقات کے درمیان جو ہوئی، اس میں ایک اچھی چیز کیا برآمد ہوئی، وہ یہ تھا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو معمول پہ لانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جنرل باجوہ بھی اور پاکستان پرائم منسٹر عمران خان یہ کوششیں کر رہے تھے اور ہیں، اور جنرل باجوہ کی خاص طور پہ کہوں گا، وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران اور سعودی عرب کی لیڈرشپ کے جو اختلافات ہیں وہ کم کیے جائیں اور ان کو اکٹھا کیا جائے۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے بھی وہی بات کی، اور صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اگر کوئی ثالثی کا کام یا انڈائریکٹلی کوئی بات چیت کا کوئی نکلتا ہے راستہ تو وہ نکالنا چاہیے۔ عمران خان کو ٹاسک دیا ہے، پاکستان کو ٹاسک دیا ہے، اب دیکھنا ہے اس میں سے کیا برآمد ہوتا ہے۔ آج ترکی کے صدر طیب اردوان، انہوں نے ایک بار پھر مسلمانوں کا دل جیت لیا ہے، اور ان کی تقریر
واقعی ایک باوقار مسلم حکمران کی تقریر تھی، مسلمانوں کے لیڈر کی تقریر تھی، ان کی ایک عام سی تقریر نہیں تھی۔ انہوں نے جو اینٹی اسلام فوبیا ہے اس کا بھی ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ اسلام سے یکجہتی کے لیے امت مسلمہ کو ایک دن بھی منانا چاہیے، خاص طور پہ جو اس نیریٹو کو اور ایسی قوتوں کو جو اسلام فوبیا کا شکار ہیں، ان کو اینٹی اسلام فوبیا کا جو شکار ہیں ان کو ایک میسج آئے۔ تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک طیب اردوان نے ایک اہم شاندار کردار ادا کیا اس سلسلے میں، ایک تقریر کر کے، اور نہ صرف تقریر کی بلکہ انہوں نے مسئلہ کشمیر کا کھل کر اظہار کیا ہے، اور مسئلہ کشمیر کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، 72 سال سے یہ پینڈنگ ہے، اور یہ اقوام عالم کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے۔ تو یہ ایک بارش کا پہلا قطرہ تھا جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کسی بھی حکمران نے یہ معاملہ اٹھایا۔ اب ذرا داخلی سیاست کی طرف آتے ہیں۔ داخلی سیاست میں یہ ہے جناب کہ جو ہم کہتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں آپ کو، اور وہ بغیر وجہ کے نہیں بتاتے، کہ نواز شریف، شہباز شریف، ان کے درمیان جو ڈیل کا پروسیس ہے، ڈیل کہہ لیں، پلی بارگین کہہ لیں، این آر او کہہ لیں، کوئی بھی نام دے لیں، لیکن ان کے معاملات طے ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ کیس کو آگے نہیں چلایا نواز شریف صاحب کے وکیل خواجہ حارث صاحب نے، اور تیاری کے لیے 3 مہینے مانگے، جو کہ بعد میں پھر 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اب ایک اور کام کیا ہے جو ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اب اس کی تصدیق ہو گئی ہے، اور وہ تصدیق اس طرح سے ہوئی ہے کہ جو جج سکینڈل تھا، احتساب عدالت ارشد ملک جج سکینڈل، آڈیو ویڈیو سکینڈل جو تھا، وہ سپریم کورٹ میں جب میٹر آیا، 3 درخواستیں تھیں، اس وقت مسلم لیگ نواز شریف صاحب، مریم بی بی اس میں فریق نہیں بنے تھے، لیکن آج وہ ختم ہو رہی تھی ڈیٹ ریویو فائل کرنے کی، تو آج انہوں نے ایک اپلیکیشن دی ہے نواز شریف صاحب کے وکیل نے کہ جناب اس میں ہمیں وقت دیا جائے، ہم نے ریویو فائل کرنی ہے، اور آج وقت ختم ہو رہا ہے، تو رجسٹرار سپریم کورٹ نے 2 ہفتے کی مہلت دے دی ہے۔ اب یہ ریویو فائل کریں گے سپریم کورٹ میں آڈیو ویڈیو سکینڈل کے معاملے میں، اور جب تک ریویو کا فیصلہ نہیں ہوگا اس وقت تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں نہیں سنی جا سکیں گی، نہ نیب کی نہ نواز شریف صاحب کی۔ تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اگلا حصہ آپ کو پھر بتائیں گے ان کی پلاننگ کیا ہے، کیا سوچ رہے ہیں۔